ما علمتنا انك انت العليم الحكيم صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. آئیے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ انسانیت کے دشمن کون کون ہیں. دو گروہوں کے تعلق سے میں نے عرض کیا، ایک شیطان کے تعلق سے اور دوسرا منافقین کے تعلق سے. قرآن پاک میں اللہ نے منافقین کے تعلق سے فرمایا کہ ان کی مثال شیطان کی طرح ہے. اذ قال للانسان اکفر، جیسے شیطان کہتا ہے انسان سے کفر کر، جب وہ کفر کر لیتا ہے کہتا ہے انی بریء منک، میں تو اس سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے. تیسری جو قوم ہے بحیثیت قوم، جو ان میں سے کچھ ٹھیک بھی ہوں گے، لیکن بحیثیت قوم جو انسانیت کی دشمن ہے وہ یہود ہے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، قرآن حدیث کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ تیسری قوم جو بحیثیت قوم انسانیت کی دشمن ہے وہ یہود ہے. یہود یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ انسانیت کا حق کوئی رکھتا ہی نہیں ہے، انسان لائق تعظیم ہے ہی نہیں. قرآن پاک کو آپ پڑھ کر دیکھیں، قرآن پاک میں ایک جگہ ہے وہ کہتا ہے لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ امیوں کو ہم پر کوئی راہ نہیں ہے، وہ اپنے علاوہ سب کو جاہل سمجھتے ہیں. میں آج انشاءاللہ کچھ چیزیں عرض کروں گا. یہود کو یہود کیوں کہتے ہیں؟ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی سے یہود نہیں بنے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے صرف اور صرف یہ لوگ جو ہے بنی اسرائیل کہلاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو وہاں سے آزادی دی مصر سے اور لے کر آپ فلسطین کی طرف آ رہے تھے تو آپ کا جو ہے بعد میں وصال ہو گیا. 40 سال تک آپ نے جو ہے یہود کو تبلیغ کی، لیکن یہ ایسی قوم تھی جو سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. آپ کا جو ہے انتقال ہو گیا. اس کے بعد آپ کے خلیفہ تھے یوشع بن نون. انہوں نے 28 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، لیکن یہ قوم جو ہے بالکل تبدیل نہ ہوئی. اللہ کے اتنے انعامات پانے کے بعد بھی اس قوم نے جو ہے اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کی. اس طریقے سے یہ دور گزرتا رہا اور ایک وقت ایسا آیا جب یہ فلسطین میں آئے تھے. فلسطین کے اندر دوسرے مذہب کے لوگ بھی رہتے تھے. یہاں آ کر یہ رہنے لگے اور یہ حد سے زیادہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے لگے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قول کے مطابق انہیں انجام چکھایا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ فرماتا کہ جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے پھر اللہ اسے ذلیل کرتا ہے. اور تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، پہلے والے اسی طرح ذلیل ہوئے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا. اور وہ ذلیل کیسے ہوئے؟ اس زمانے میں وہاں ایک جالوت نامی بادشاہ تھا جو بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، اور اس نے طرح طرح سے جو ہے یہود پر جو ہے ظلم کیے. اور آخر میں حالت یہ ہوگی کہ یہود کو فلسطین چھوڑ کر نکلنا پڑا، جس کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں ذکر کیا ہے. میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا. اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب اس گروہ نے آ کر حضرت اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ متعین کریں جو ہمارا بادشاہ اور ہم جا کر مخالفین دشمن سے لڑیں. اس کا پس منظر کیا ہے؟ جب یہ قوم حد سے زیادہ بڑھی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نبی نہ بھیجا، اور اولاد نبی میں سے بھی کوئی نہیں بچا تھا. صرف اور صرف ایک عورت بچی تھی، وہ حاملہ تھی. انہی سے ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام شموئیل علیہ السلام تھا. یہ پیدا ہوئے اور یہ جو ہے اپنے عالم صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے جانے لگے. تو ایک مرتبہ انہوں نے آواز سنی، استاذ ہی کی آواز میں کسی نے آواز دی ان کو، یا شموئیل. تو یہ اٹھ کر استاذ کے پاس گئے تو استاذ نے کہا کہ میں نے تو نہیں بلایا. پھر دوسری مرتبہ آواز سنی، پھر تیسری مرتبہ آواز سنی تو استاذ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انہیں انعام ہے. اور پھر حضرت جبریل نمودار ہوئے اور انہیں فرمایا کہ تم نبی ہو. ایک لمبی تفصیل ہے، خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل کو نبی بنایا. حضرت شموئیل علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو
بنی اسرائیل نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے کسی کو بادشاہ منتخب کر دیں تاکہ ہم اپنا جو ہے بدلہ لے سکیں، فلسطین سے ہمیں نکال دیا گیا ہے، ہم واپس اپنے ملک کو حاصل کر سکیں۔ تو نبی نے کہا کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو میں دعا کر دوں گا، لیکن کیا تم قائم رہو گے اس چیز پر؟ تو انہوں نے کہا ہم قائم کیوں نہیں رہیں گے، ہمارا سب کچھ چھین لیا گیا، ہم واپس ان سے لینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت شمویل نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کی دعا پر وحی نازل فرمائی کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے، جو بھی بنی اسرائیل قوم کے اندر اس عصا کے قد کے برابر ہوگا وہی جو ہے اس قوم کا بادشاہ ہوگا۔ جب ناپا گیا تو اس وقت اس قد کے برابر جو ہے طالوت تھے، اور یہ بڑے علم والے تھے، پوری بنی اسرائیل کے اندر ان کے برابر کوئی علم والا نہیں تھا، اور اللہ نے انہیں طاقت بھی دی تھی۔ اب بنی اسرائیل جو ہے بگڑ گئے، انہوں نے کہا کہ جو نبوت ہے وہ یعقوب کے خاندان میں چلی آ رہی ہے، اور جو کیا نام ہے یہ نبوت جو ہے اس کے یہودا کے خاندان میں چلی آ رہی ہے، اور بادشاہت جو ہے یہ اس کے یعقوب کے دوسرے بیٹے کے خاندان میں چلی آ رہی ہے، اور یہ ان دونوں میں سے نہیں ہے، تو ہم اس کی بادشاہت کو کیسے تسلیم کر لیں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے۔ کسی طریقے سے بنی اسرائیل مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت طالوت علیہ السلام جنگ کے لیے نکلے جالوت کے مقابلے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جالوت پر ہمیں فتح نصیب فرما، اور جالوت بڑا جابر بادشاہ تھا اور بڑا طاقتور تھا، اور فوج بھی اس کے پاس بہت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے شمویل، وہ جو ہے اس قوم کو فتح دلائے گا جس کا نام داؤد ہوگا۔ تو اس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، اور آپ بالکل کمزور تھے، آپ کو بلایا گیا، اور آپ نے جو ہے وہ گلیل جو رکھتے ہیں ہاتھ میں، اس گلیل سے پتھر مارا، اور اس کی وجہ سے جالوت مر گیا۔ اور اس طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس ظلم سے نجات دی، کیونکہ حضرت شمویل علیہ السلام کی بات ماننے لگے تھے، نبی کی بات ماننے لگے، فرما برداری کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ظلم جو ہے ختم کر دیا۔ اس طریقے سے طالوت بادشاہ بنا، اور طالوت نے یہ بات رکھی تھی حضرت داؤد سے کہ اگر تم جو ہے جالوت کو قتل کر دو گے تو میں اپنی آدھی حکومت تمہیں دے دوں گا، اور اپنی بیٹی کی آپ سے شادی بھی کر دوں گا۔ جب حضرت داؤد نے اس کو قتل کر دیا تو اس نے وعدے کے مطابق حضرت طالوت نے جو ہے بادشاہت بھی دی اور اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ کچھ ٹائم کے بعد طالوت کا انتقال ہو گیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری بنی اسرائیل کی طرف سے بادشاہ منتخب کر دیے گئے۔ پھر حضرت داؤد کے وصال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ منتخب کیے گئے۔ یہ پورا 100 کچھ سال کا جو ہے دور گزرا، جس میں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد اور حضرت طالوت بادشاہ رہے۔ اس دور کے اندر جو ہے یہود یہ اچھے طریقے سے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام و کرام فرمایا۔ پھر بعد میں جیسے 100 سال کا دور گزرا، پھر واپس یہ جو ہے اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور لڑائی دنگا انہوں نے شروع کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر واپس ایک بادشاہ مسلط کیا، جس بادشاہ کا نام بخت نصر تھا۔ وہ بادشاہ واپس مسلط ہوا، اور اس نے جو ہے پھر ان کو تہ تہ کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو مارا گیا اور وہاں سے نکالا گیا۔ یہ دور جو میں عرض کر رہا ہوں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کا دور ہے، جس کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا 15ویں پارے کے اندر 2 رکوع کے اندر۔ اصل مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ واپس آ کر بسے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب بادشاہ آئی، پورا بنی اسرائیل کے اندر پہلے الگ الگ حکومتیں تھیں، حضرت سلیمان کے زمانے میں پورے اسرائیل کے اندر جو ہے حکومت صرف اور صرف بنی اسرائیل کی رہ گئی تھی۔ اس کے بعد 100 سال کے بعد ان کے خود کے اندر اختلاف ہو گیا، ان کے 2 گروہ بن گئے۔ پہلے صرف اور صرف یہ بنی اسرائیل کہلاتے تھے، پھر 2 ٹکڑے ہو گئے اسرائیل کے، ایک یہودیہ گروہ بنا اور ایک اسرائیلیہ گروہ بنا۔ اسی دن سے یہودیت کی تاریخ پڑی، پہلے یہ سارے بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ ایک یہودیہ گروہ بنا اور ایک اسرائیلیہ گروہ بنا۔ اسرائیلیہ گروہ جو تھا وہ اس وقت رومیوں کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوا رومیوں سے، اور رومی اس وقت کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے تھے، ان کا ایک الگ جو ہے شرکانہ جو بھی مشرکانہ معاملات تھے وہ کرتے تھے اپنے حساب سے۔ تو اس طریقے سے اسرائیلیہ ان کے زیادہ قریب ہوئے۔ آخر میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ان کے اندر سرایت کر گئی، اور یہ مشرکانہ رسومات کرنے لگے۔
پھر وہی اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے کہ جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو ذلیل کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہی کے ذریعے سے ان کو پٹوایا، اور حالت یہ ہوئی کہ یہ اسرائیلیہ جو تھا خطہ، یہ پورے پر جو ہے رومی بادشاہ کا قبضہ ہو گیا۔ اور اس طریقے سے اس وقت یہ یہودیہ بچے ہوئے تھے۔ یہودیہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان میں بھی خرابیاں تھیں لیکن پھر بھی یہ مکمل طور پر جو ہے غلط راستے پر نہیں چلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت کو بچا کر رکھا، اور دھیرے دھیرے کر کے ان میں بھی وہی چیز پائی جانے لگی۔ تو اس طریقے سے پھر آخر میں حالت یہ ہو کہ یہودیہ بھی تباہ و برباد ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے فیصلہ فرمایا بنی اسرائیل کی طرف، فی الکتاب کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ کہ ضرور تم فساد مچاؤ گے زمین میں 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا اور پھر ضرور تم بلندی حاصل کرو گے۔ تو اس طریقے سے یہ 2 مرتبہ ان کو مار پڑی۔ پہلی مرتبہ مار پڑی تو اس کے بعد جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے، حضرت شموئیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو چھٹکارا ملا، اور دوسری مرتبہ بخت نصر نے ان کو مارا۔ بخت نصر نے مارا تو اس کے بعد جو ہے ایران کی حکومت جب آئی، یہ رومیوں کی حکومت، رومیوں کی حکومت نہیں تھی، ایرانیوں کی حکومت تھی۔ ایرانیوں کی حکومت آئی، ایرانیوں نے ان کو ختم کیا۔ ایرانیوں کی حکومت کے بعد پھر یونانیوں کی حکومت آئی، سکندر اعظم کا زمانہ آیا۔ سکندر اعظم کا زمانہ آیا، یونانیوں کی جب حکومت آئی تو سکندر اعظم جو ہے وہ انتقال کر گیا، تو اسی کی اولاد کے اندر جو ہے یہ گروہ بندی میں بٹ گئے، الگ الگ حکومتیں ہو گئی۔ سلوکی نام سے ایک بادشاہ تھا سکندر اعظم کے خاندان میں سے، وہ جو ہے بنی اسرائیل پر مسلط ہوا۔ بنی اسرائیل پر جب وہ مسلط ہوا تو اس نے جو ہے اجازت دے دی ان لوگوں کو کہ یہودی جو ہے اپنے اعتبار سے یہاں واپس بنی اسرائیل کے اندر آ سکتے ہیں اور سارے کام کاج کر سکتے ہیں، انہیں کرنے کی اجازت دی۔ تو اس طریقے سے یہ واپس کرنے لگے وہاں کام۔ تو پھر بعد میں ان کی جب یہ اس وقت تھا جب کیا نام ہے، پہلے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت جالوت وغیرہ نے ان کو دلائی تھی حکومت، اور اس کے بعد جو ہے یہ تباہ و برباد کیے گئے یونانیوں کے ذریعے سے، یہ ایرانیوں کے ذریعے سے، اور پھر بعد میں یونانی آئے اور یونانی نے انہوں کو جو ہے واپس رہنے کے اقتدار دے دیا، یہ وہاں رہنے لگے۔ زمانہ گزرتا گیا، پھر بخت نصر آیا، بخت نصر نے ان کو مارا اور ختم کیا، پھر یہ نکال دیے گئے۔ پھر حضرت عزیر کا جب زمانہ آیا، حضرت عزیر علیہ السلام تبلیغ کرتے، کچھ یہودی جو تھے وہ بچ گئے تھے جو اللہ کے نام لیوا تھے، انہی میں حضرت عزیر تشریف لائے، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی۔ تبلیغ کرنے کی وجہ سے حضرت عزیر کے ساتھ کافی لوگ ہو گئے، اور پھر انہوں نے مقابلہ کیا واپس مل کر بخت نصر کے بعد والوں کا، اور واپس جو ہے بنی اسرائیل کے اندر انہوں نے جو ہے اپنی حکومت قائم کر لی پورے طور پر، جس کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا کہ ضرور تم جو ہے بلندی حاصل کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا جب ان میں سے پہلا واقعہ پیش آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ تو ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک سخت طاقت والا جو ہے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ اور بنی اسرائیل کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا اور یہ ہو کر رہنا تھا۔ یہ جالوت کے زمانے میں ہوا۔ اور دوسرا جو معاملہ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے پلٹایا تمہارے لیے اموال کو، اولاد کو، اور پھر جو ہے یہ دوبارہ انہوں نے فتح حاصل کی، اور پھر دوسری مرتبہ انہوں نے جو کیا تو اس کا میں عرض کر چکا کہ دوسری مرتبہ پھر یہ مارے گئے۔ اسی طرح یہ زمانہ چلتا رہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو پھر جو ہے بنی اسرائیل کی حکومت وہاں قائم ہو گئی۔ اب جو ہے ان کے 2 گروہ بن چکے تھے، یہودیہ اور اسرائیلیہ، اور ان میں آپس میں بہت دوری ہو چکی تھی۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل 2 حصوں میں بٹ چکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اسرائیلیہ میں پیدا ہوئے، اور یہودی جو تھے یہ الگ گروہ تھا۔ تو اس زمانے کے اندر روم کی بادشاہت تھی وہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہودی گئے اور جا کر جو ہے حضرت عیسیٰ پر الزام لگایا کہ یہ جو ہے ان کا باپ کوئی ہے نہیں، یہ حرامی بچہ ہے، اور طرح طرح کے الزام لگایا کہ یہ جادوگر بھی ہے۔ تو روم کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ میں تو ان کے تعلق سے کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا، میں نے آپ لوگوں کو اختیار دے رکھا ہے کہ آپ مذہبی معاملات میں آپ خود فیصلہ کریں۔ تو ان لوگوں نے مل کر کہا کہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے سولی پر لٹکایا جائے، یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے۔ یہودیہ نے یہ جو ہے اعلان کیا اور مطالبہ کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا۔
اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا، یہ ان کا عقیدہ یہود اور نصارہ کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سولی پر لٹکا دیے گئے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ یقینی عقیدہ، اگر اس کے خلاف کوئی رکھتا ہے تو وہ اسلام سے نکل جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ کو سولی نہیں دی گئی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ تو ان کو قتل کیا گیا نہ سولی لٹکایا گیا، ان کی شکل کا ایک بندہ بنا دیا گیا جس نے غداری کی تھی حضرت عیسیٰ سے، اور وہ ساتھ میں تھا حضرت عیسیٰ کے، حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور اس کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں کر دیا گیا اور وہی سولی پر لٹکا دیا گیا۔ یہود کہتے ہیں کہ سولی پر لٹکا دیا گیا حضرت عیسیٰ کو، نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا گیا، آپ کی موت ہو گئی اور اس کے بعد آپ واپس زندہ کیے گئے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی موت نہیں ہوئی، اللہ نے صاف طور پہ فرمایا کہ اس کو اٹھا لیا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ کی طرف اس کو اٹھا لیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں تشریف بھی لائیں گے اور دین کی تبلیغ بھی کریں گے اور پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے۔ تو یہ یہود کا ایک دوسرا دور شروع ہوا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر کے دیکھیں، احادیث مبارکہ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، جس نے بھی کسی نبی کی مخالفت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ دو قوموں کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، ایک تو حضرت یونس کی قوم نے، جب حضرت یونس سے جو ہے غداری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن ان کو فوراً یہ یاد آ گیا کہ ہم نے بہت غلط کام کر لیا اور فوراً وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ دوسری قوم اللہ تعالیٰ نے جو باقی رکھا وہ یہود کو باقی رکھا۔ اس میں اللہ کی کیا مصلحت تھی وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ورنہ ہر قوم کو جس نے بھی نبی کی بغاوت کی اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کیا۔ اب یہود، لیکن ان پر لعنت مسلط کر دی گئی تھی، اگرچہ ان کو باقی رکھا گیا لیکن اللہ کی ناراضگی ان پر مسلط ہو گئی۔ کچھ ہی ٹائم کے بعد روم کا جو ہے دوسرا بادشاہ مسلط ہوا اور وہ کسی مسلک کو ماننے والا نہیں تھا، کسی مذہب کو ماننے والا نہیں تھا، اس نے جو ہے ظلم کرنا شروع کیا عیسائیوں پر بھی، یعنی جو حضرت عیسیٰ کے نام لیواتے جو جن کا بتایا گیا عیسائیہ ایک گروہ تھا، ایک یہودیہ گروہ تھا، ان دونوں گروہوں پر اس نے جو ہے ظلم کرنا شروع کیا اور ان کی آپس میں تو پہلے سے مخالفت تھی، تو یہ تنگ آ گئے۔ تنگ آ جانے کے بعد انہوں نے بغاوت کر دی، یہودیوں نے بغاوت کر دی اس بادشاہ کے خلاف۔ جب بادشاہ کے خلاف بغاوت کی تو بادشاہ نے چن چن کر ان کو مارا اور وہاں سے پورا نکال دیا گیا، ان کو اسرائیل سے پورا ان کو نکال دیا گیا، یہودیہ کو۔ کچھ لوگ بچ گئے تھے جو وہاں رہ رہے تھے، تو اس طریقے سے یہودیوں کو یہ مار پڑی اور جلا وطن ہونا پڑا وہاں سے۔ اتفاق ہو کہ یہ معاملہ جو ہوا تھا 33 عیسوی کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی کوشش کی اور 70 کے اندر یہ معاملہ جا کر ہوا۔ تو اس کے بعد جو ہے جب ان کو وہاں سے نکالا گیا تو کچھ لوگ عرب میں آ کر بس گئے، کچھ یورپ میں کہیں بھی جگہ ملی وہاں جا کر بس گئے اور کچھ وہیں رہے۔ 70 کے اندر اتفاق سے رومی جو بادشاہ تھا وہ عیسائی بن گیا، پہلے اس کا دوسرا کوئی مذہب تھا، 70 کے اندر وہ عیسائی بن گیا۔ عیسائی بن جانے کے بعد، عیسائی تو پہلے ان کے دشمن تھے، تو عیسائی بن گیا تو عیسائیوں نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے یہود ہیں، تو اس رومی بادشاہ نے پورا یورپ کے اندر آگ لگا دی یہودیوں کے خلاف، کہا کہ یہودی جہاں بھی پایا جائے ان کو پکڑ کر قتل کیا جائے۔ تو یہ نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کا جو ہے انجام ان کو بھگتنا پڑا، اور یہود نام جو ہے گالی بن گیا، اور جو جہاں بھی یہ نظر آتے ان کو مارا جاتا اور طرح طرح کے ان پر ظلم کیے جاتے۔ یہ دور ان پر شروع ہوا، اور اس کے بعد یہ 3 قبیلے جو ہے مدینہ آ کر بسے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی فطرت نہیں بدلی۔ جو انہوں نے فتنے پیدا کیے، آج آپ دنیا کے اندر دیکھیں اگر فساد برپا ہے تو وہ یہودیوں ہی کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں تک کا جو میں نے عرض کیا معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھانے کے بعد یہ یورپ میں اور عرب کے اندر 3 قبیلے آ کر بسے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اس کے بعد کا انجام کیا ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو یہودیوں نے مارا، مسلمانوں نے یہودیوں کو مارا، حالانکہ معاملہ اس کا برعکس ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو سب سے زیادہ اگر نجات دلوائی ہے یہودیوں کو تو وہ مسلمانوں نے دلائی ہے۔ فلسطین کے اندر عیسائیوں کی طرف سے پابندی تھی کہ یہ فلسطین کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نے یہ اجازت دلوائی تھی کہ یہ ان کا مقام مقدس ہے، بیت المقدس، ان کو آنے کی اجازت دی جائے یہاں۔ پھر عیسائیوں نے کہا ٹھیک ہے ان کو آنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن یہاں رہنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ آپ نے کہا کہ یہ تمہاری بات مانی جائے گی لیکن ان کو یہاں آنے سے منع نہ کرو کیونکہ یہ ان کا مقام مقدس ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خود نے ان کو اجازت دلوائی تھی۔
اور بھی ایسے کئی کام ہیں جو مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیے، مسلمانوں نے ان پر مہربانیاں کی اور انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ کے اندر چھرا گھونپا۔ انشاءاللہ عز و جل آگے کا جو مدینے کا معاملہ اور دوسرے جو ان کو مدینے سے نکالنے کے وجوہات سامنے آئی وہ اگلے جمعہ میں عرض کروں گا۔ وقت مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی جو میں نے کہا اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔